महंगाई का जिस तरीके से तज़किरा है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बताया है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है जिसमें महंगाई है उसकी बुनियादी वजह जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा है। पेट्रोल जो है उसकी कीमत $40 थी जो अब $80 से भी क्रॉस कर गई है। हमारा जो घी है जो पाम ऑयल से बनता था 2018 में ये पाम ऑयल 518-520 डॉलर मैट्रिक टन था, अब वो $1200 के करीब है। इसी तरह से जो बाकी कीमतें हैं वो ऊपर जो है वो गई है। इस मकसद के लिए इस महंगाई के मामले से निपटने के लिए हमने एक नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो फ्रेम की है। इंशाअल्लाह नवंबर के महीने से हम 3 बड़े प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें सेहत कार्ड का मामला शामिल है, किसान कार्ड शामिल है और एहसास कार्ड शामिल है। सेहत कार्ड जो है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है, लेकिन अब पंजाब की बारी है। पंजाब के हर शहरी को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी उसकी जो रंग नस्ल है कोई भी है, उसके पास आईडी कार्ड अपना होगा तो पंजाब में हर ख़ानदान जो है वो 7.5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो इंशाअल्लाह उसको दिया जाएगा। और ये सिलसिला जो है शुरू होगा नवंबर से। इसमें जो पहला इसकी प्री लॉन्च होगी और फिर इंशाअल्लाह मार्च तक ये तमाम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ एहसास कार्ड दिया जा रहा है। तमाम डाटा जो है वो इकट्ठा हो गया है और वो जो गरीब तरीन हमारे लोग हैं जो महंगाई से डसे हुए हैं उनको एहसास कार्ड दिया जाएगा कि वो ना सिर्फ ये कि यूटिलिटी स्टोर से बल्कि आम दुकानों से भी जाके उस कार्ड के ज़रिए सस्ती चीज़ें जो हैं वो खाने पीने की जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो सस्ती चीज़ें खरीद सकेंगे। और उसके साथ पंजाब गवर्नमेंट एक मज़दूर कार्ड भी जो है वो लॉन्च कर रही है जिसमें मज़दूरों के लिए जो है वो फ़ायदा होगा। और फिर किसान कार्ड है, जो हम सब्सिडीज़ इस वक्त दे रहे हैं वो हम उनकी सब्सिडी कई दफ़ा किसानों को पहुंचती है, कई दफ़ा नहीं पहुंचती है, लेकिन अब ये जो सब्सिडी है ये बराह रास्त किसानों को किसान कार्ड के ज़रिए जो है वो जाएगी। इसके बाद जो इस वक्त जो 12 रबीउल अव्वल का चूँकि महीना है और वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर चुके हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करने का, उसके मुतालिक जो है वो अपने अरकान को बताया गया है। और पीटीआई के जो अरकान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन वैसे मनाया जाए जैसे कभी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मनाया गया। और इसको एक शानदार तरीके से मनाने के लिए एक तो ज़ाहिर है कि मंगल को 2 बड़ी तकरीबात होंगी। ऐवान सदर में तकरीब होगी और उसके बाद कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़े मजहबी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है उससे पहले चरागा होगा। पूरे जो टेलीविजन हैं उनसे हमने दरख्वास्त की है कि रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर हर टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू की जाए और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक सेलिब्रेशन का मौका है इसको पूरी कौम जो है वो रहम के एतबार से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है उस जो हर एक के लिए एक पैगाम है, एक हक़ का पैगाम है और एक राह हक़ दिखाती है, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया जी। काशिफ रफीक साहब ये फरमाइएगा, गुज़िश्ता रात से कुछ नाम चल रहे हैं DGISI के पैनल के हवाले से, आया वो नाम दुरुस्त है या फेक न्यूज़ है, इसका कंफर्म कर दें। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया के सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड फूड डे यानी आलमी यौम खुराक क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से। मीडिया हमने दुनिया को भी अपील की है, हमने पाकिस्तान के अंदर से भी आप लोग को मालूम है कि वीज़ा जो है वो हमने आसान कर दिया है अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान के साथ जो तजारत है
اس کو ہم نے بڑھایا ہے. ہر ممکن طریقے سے ہم اپنے جو افغانستان میں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھی جو ہے وہ افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑے, کیونکہ اگر دنیا اکیلا چھوڑتی ہے تو آج جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے آج کبھی یہ بتایا پارلیمانی پارٹی کو کہ اس کے نتیجے میں اگر افغانستان جو ہے اس میں عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہاں بہت جو گروپس ہیں, وہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, انتہا پسند گروپ ہیں, وہ وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیں گے, اور اس کے نتیجے میں افغانستان تو ظاہر ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا, دنیا کو اور خود پاکستان کو اس صورتحال کا شدید نقصان پہنچے گا. لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ افغانستان میں استحکام کے لیے جو دنیا ہے وہ اپنی کوششیں کرے. اس کے بعد جو اس وقت ایک اور جو معاملہ چل رہا ہے DGISI کا, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں, اور جو بھی نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ہم بیٹھ کے آپس میں بات چیت سے ہماری طے ہو جاتا ہے. DGISI کے مسئلے کے اوپر بھی صورتحال ایگزیکٹلی یہی رہی. انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بہت طویل عرصے سے میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ سول اور ملٹری کے درمیان پاکستان میں تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے وہ میں نے خود اتنا عرصہ جو ہے وہ آبزرو کی ہے, پاکستان کی تاریخ کو آبزرو کیا ہے. لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں, اور اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی اور سول حکومت کی کو جو ہے وہ ایک ادارہ جاتی سپورٹ دی ہے, اور اسی لیے انہوں نے پورا جو پاکستان ہے ان فوج کی جو عزت ہے, فوج کا جو وقار ہے وہ پورے پاکستان کو عزیز ہے, اور اس یقینی طور کے اوپر یہی جو جذبہ ہے وہ برقرار رکھیں گے. اور جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں. پروسیس جو ہے وہ شروع ہے, اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی, اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں, اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. اس کے بعد جو اگلا معاملہ آیا ہے وہ انفلیشن کا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک مہنگائی کا جس طریقے سے تذکرہ ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے بات کی, اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہے. پیٹرول جو ہے اس کی قیمت $40 تھی جو اب $80 سے بھی کراس کر گئی ہے. ہمارا جو گھی ہے جو پام آئل سے بنتا تھا 2018 میں یہ پام آئل $520 میٹرک ٹن تھا, اب وہ $1200 کے قریب ہے. اسی طرح سے جو باقی قیمتیں ہیں وہ اوپر جو ہے وہ گئی ہیں. اس مقصد کے لیے, اس مہنگائی کے معاملے سے نبٹنے کے لیے ہم نے ایک نئی جو اکنامک پالیسی ہے وہ فریم کی ہے. انشاءاللہ نومبر کے مہینے سے ہم 3 بڑے پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں صحت کارڈ کا معاملہ شامل ہے, کسان کارڈ شامل ہے, اور احساس کارڈ شامل ہے. صحت کارڈ جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے, لیکن اب پنجاب کی باری ہے. پنجاب کے ہر شہری کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اس کی جو رنگ نسل ہے کوئی بھی ہے, اس کے پاس ID کارڈ اپنا ہوگا تو پنجاب میں ہر خاندان جو ہے وہ 7.5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل انشورنس جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوگا
नवंबर سے اس میں جو پہلا اس کی پری لانچ ہوگی اور پھر انشاءاللہ مارچ تک یہ تمام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ احساس کارڈ دیا جا رہا ہے. تمام ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ جو غریب ترین ہمارے لوگ ہیں جو مہنگائی سے ڈسے ہوئے ہیں ان کو احساس کارڈ دیا جائے گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ یوٹیلیٹی سٹور سے بلکہ عام دکانوں سے بھی جا کے اس کارڈ کے ذریعے سستی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی جو ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ سستی چیزیں خرید سکیں گے. اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ ایک مزدور کارڈ بھی جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے جس میں مزدوروں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور پھر کسان کارڈ ہے جو ہم سبسڈیز اس وقت دے رہے ہیں وہ ہم ان کی سبسڈی کئی دفعہ کسانوں کو پہنچتی ہے کئی دفعہ نہیں پہنچتی ہے لیکن اب یہ جو سبسڈی ہے یہ براہ راست کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ جائے گی. اس کے بعد جو اس وقت جو 12 ربیع الاول کا چونکہ مہینہ ہے اور وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کرنے کا, اس کے متعلق جو ہے وہ اپنے اراکین کو بتایا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ویسے منایا جائے جیسے کبھی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں منایا گیا. اور اس کو ایک شاندار طریقے سے منانے کے لیے ایک تو ظاہر ہے کہ منگل کو 2 بڑی تقریبات ہوں گی. ایوان صدر میں تقریب ہوگی اور اس کے بعد کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑے مذہبی اجتماع سے خطاب کریں گے. اور یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اس سے پہلے چراغاں ہوگا. پورے جو ٹیلی ویژنز ہیں ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ رحمت للعالمین کے اوپر ہر ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک سیلیبریشن کا موقع ہے اس کو پوری قوم جو ہے وہ رحم کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس جو ہر ایک کے لیے ایک پیغام ہے, ایک حق کا پیغام ہے اور ایک راہ حق دکھاتی ہے, اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ. کاشف رفیق صاحب یہ فرمائیے گا گزشتہ رات سے کچھ نام چل رہے ہیں ڈی جی ISI کے پینل کے حوالے سے, آیا وہ نام درست ہیں یا فیک نیوز ہے, اس پر کنفرم کریں. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد اس وقت ایک انسانی جذبے کے تحت جو اس وقت امداد ہے وہ جاری رہنی چاہیے. ہم نے دنیا کو بھی اپیل کی ہے, ہم نے پاکستان کے اندر سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ویزا جو ہے وہ ہم نے آسان کر دیا ہے افغانستان